یہ جو کیٹون پیدا ہو جاتی ہے شوگر میں جب بڑھ جائے ڈائبٹیز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیٹوسس، کیٹو ایسیڈوسس. ٹھیک ہے. کیٹوسس کیا چیز ہے؟ وہ یہ نہیں لگتی، وہ فائبرز کی بیماری ہے کیٹوسس. یہی چیز ہے، اس کو کیٹو ایسیڈوسس یا کیٹوسس از دی سیم. اچھا، مگر یہ فائبرز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس نے سینا میں لکھا ہوا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ سکی. Given half hourly to 2 hourly for a few doses has a specific effect on ketosis associated with febrile disturbances in children and can be given as a pathological remedy as well as the individual prescription. سمجھو تم؟ فبرائل ٹیمپریچر کا نہیں، ہاں ٹیمپریچر کا تو تعلق ہے، لیکن جو تم نے کیٹوسس کی تحریک ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ کیٹون جب شوگر بڑھ جانے کے نتیجے میں کیٹون پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، کومے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کا نام بھی اگر کیٹوسس ہے تو یہ ڈسکرپشن اس کے ساتھ فٹ نہیں کر رہی بظاہر، سمجھے؟ اس لیے کیٹو ایسیڈوسس تو پاسبل ہے، یہ کچھ اور ٹرم بھی پاسبل ممکن ہے. وہ اب دوبارہ غور سے سننے سارے ڈاکٹر صاحبان. سینا 6 پوٹینسی مطلب ہے 100 میں 100 ڈائلوشن میں 6 پوٹینسی. سینا 6 half hourly or 2 hourly for a few doses has a specific effect on ketosis associated with febrile disturbances in children and can be given as a pathological remedy as well as the individual prescription. What do you make out of this? That's sir? Nothing. آپ بتائیں رملہ. یہ ہو سکتا ہے کہ ڈائبٹیز کے ساتھ انفیکشن سپر ایڈڈ ہو، اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. وہ تو خاص طور پر اگر کیٹون پیدا ہو گئی ہو تو پھر تو جو گردے ہیں اور پیشاب کی نالیاں ان میں بس پس بھی پڑ جاتی ہے اور انفیکشن بخار ہو جاتے ہیں. یہ تو کامن بات ہے. اس کی طرف ہو سکتا ہے اشارہ کر رہا ہو سکتا ہے. اور چلڈرن میں بھی ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں تو یاد رکھو سینا لکھی ہوئی ہے دوا، جو ان کے مٹیریل میڈیکل میں پڑھیں تو اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس چیز کا. سینا سے آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ کیا چیز؟ بچوں میں چمونے ہوتے ہیں. اور سائنا سے؟ سینا اور سائنا میں کیا فرق ہے؟ کنفیوز ہو گیا نا تھوڑے سے. دیکھیں، چیک کریں، مجھے بھی بتائیں. بعض ملتے جو طرف ہوتے ہیں، ایک ہی یادداشت غلطی سے سوئچ اوور ہو جاتی ہے دوسرے کی طرف. اس کو کلیئر کر لینا چاہیے اتنا واضح کہ آئندہ کنفیوژن نہ ہو، ورنہ بغیر کتاب دیکھے آپ علاج نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں گے سینا کیا چیز ہے ایز کمپیئر ٹو سائنا. ایک کا تو ملیریا سے تعلق ہے، بہرحال ملیریا سے بھی تعلق ہے، اور ایک وہ ہے جس میں ناک کی کھجلی اور ہونٹوں کے گرد یلوش ٹنج، اس کا ذکر ملتا ہے. وہ سائنا میں ہے، سائنا میں ہے نا. اور وہ کیڑوں کی خاص دوا ہے، ناک کی کھجلی. اور سینا کیا چیز ہے؟ جی. تو آپ نے کون سی بتائی تھی؟ وہ تو سائنا ہے. میں تو سینا اور سائنا الگ الگ کہہ رہا ہوں. سینا از ناٹ this well related, I suppose. سائنا از الگ الگ دعائیں ہیں دونوں. ہم لوگ یہ سینا جو ہے وہ تو سینا پاڈ جو ہے ایز لیگزیٹو یوز کرتے ہیں. وہی چیز ہے. اچھا. اسی کو ہمیں پرتیپنسی میں تبدیل کیا گیا ہے. جنین کا ذکر ہے نا سینا میں. اب ہے وہی بات. Specific gravity and density increased. اسپیسیفک گریوٹی انکریز ہو جاتی ہے، تھکش اور ہیویئر ہو جاتا ہے یورین. آگے Phosphatorrhea and ہاں
فاسفوچوریا سے مراد البومینوریا کے علاوہ نا فاسفوچوریا فاسفورس آنا شروع ہو جاتا ہوگا پیشاب میں ایک اور فاسفورس آ جاتا ہے اور اگر فاسفورس آ رہا ہو تو پھر البومین بھی آ رہی ہوتی ہے اکثر ایسیٹونوریا نہیں ہو سکتی ہے جی، ہو سکتی ہے. اور کیا ایسیٹونوریا ایسیٹونز ایسیٹونز ACETON ہاں ایسیٹون تو کیٹون بھی تو ایک ایسیٹون ہے کیٹون کے علاوہ بھی تو ایسیٹونز ہوتی ہیں کیٹون ممبر آف ایسیٹون فیملی جی اس لیے وہ وہی چیز ہے جو اس میں لکھی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں اسٹول یہ یورین اسٹول کا لکھا ہوا ہے کہ yellowish with pinching pain before اچھا greenish mucus never get down sensation never get done sensation burning in rectum with strangulary of bladder strangulation of bladder strangulary tendency in bladder constipation with colic and flatulence liver flatulence ہاں ٹھیک ہے liver enlarged and tender stool hard and dark with loss of appetite coated tongue bad taste and weakness ٹھیک ہے سینا کئی فیصد یاد رکھیں خصوصیت سے اس کو اس میں یاد رکھنا ہے کہ اگر پیشاب میں شوگر بڑھ کر خصوصاً بچوں میں کیٹون کی سٹیج آ چکی ہو اور یہ جو دوسری علامتیں سے لکھی ہیں کیا تھی بتایا وہ اس میں بخار ہو سکتا ہاں فیبرائل سمٹمز انفیکشن بھی ہو چکی ہو اس میں سینا 6 طاقت میں ریپیٹڈ ڈوزز میں یہ کہتا ہے اسپیسیفک ہے اس کا مطلب بہت مفید دوا ہے کیونکہ ایسے کیسز کا علاج فوری طور پر کرنا بڑا کارآمد ہے عام طور پر انسان کنفیوز ہو کے ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے تو سینا کو نہیں بھولنا چاہیے کبھی اور جو ضمنی علامتیں ہیں اس کی وہ یہ ہیں کہ جگر سخت ہو جاتا ہے اس سے اس کی بیماری کا جگر سے ضرور تعلق ہے اور وہ اس میں سختی بھی آ جاتی ہے اور اس میں اسٹول میں جگری خرابی کی علامتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں لیکن وہ نہ بھی ہوں تو یہی 2 علامتیں بہت کافی ہیں children کو لکھا ہوا ہے colic with a child seems to be full of wind وہ تو ضمنی چیزیں ہیں نا وہ تو ہزار گناہوں میں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسپیسیفک کیس بہت خطرناک کیس ہوتا ہے کہ کسی کو شوگر بڑھ کر کیٹون آنے شروع اس کے منہ سے کیٹون کی بو آتی ہے آپ نے نیل پالش کو صاف کرنے والی چیز نہیں استعمال کی وہ سفید سے رنگ کا لیکوڈ ہوتا ہے اس کی خاص بو ہوتی ہے نا وہ کیٹون ہے نیل پالش دور کرنے کا ریموور جو ہے وہ کیٹون ہے اور ایسا مریض جس کے بلڈ میں کیٹون آ جائے اس کے سانس سے اس قسم کی بو آتی ہے خاص طور بچوں کو بعض بیماریوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بریتھ بالکل کیٹون کا بریتھ لگتا ہے اس پہ امیڈیٹ ایسے کیسز میں تو پہلے فاسفورس دیا کرتا تھا اور فاسفورس کو میں نے مفید دیکھا ہے لیکن یہ اس نے ایک نئی چیز بتائی ہے سینا لیکن وہ اس لیے فاسفورس تھا کہ وہ پیشاب کی علامتوں کے بغیر بھی کیٹون کی بو آتی ہے بعض دفعہ جو بریک ڈاؤن ہو جائے نا مثلا لنگز وغیرہ کا تو اس سے بھی کیٹون سے ملتی جلتی بو آنی شروع ہو جاتی ہے نمونیا زیادہ ہو جائے گلے بہت خراب ہو کر بخار زیادہ چڑھنے شروع ہو جائیں تو جب بچہ بریک ڈاؤن پہ آتا ہے تو اس کے منہ سے کیٹون کی بو آتی ہے لیکن یہ اور چیز ہے یہ کہہ رہا ہے اگر شوگر ہو پیشاب میں اور انفیکشن یورینری ٹریکٹ کی ہو تب کیا چیز مفید ہے صاحب سینا 6 پوٹینسی 6x نہیں 6C 6C کے اندر 6 پوٹینسی کافی اختیارات میں چیزیں نکلی ہیں اس میں سے